ریٹ کے صحرا میں جہاں سورج کی شدید گرمی ہر چیز کو جھلسا رہی تھی، بلند و بالا پیرامڈز کی چھاؤں میں ایک طاقتور بادشاہ اپنی شان و شوکت میں مصروف تھا۔ یہ مصر کا فرعون تھا جس کا دل غرور اور ظلم سے بھرا ہوا تھا۔ ہر انسان اس کی مرضی کے تابع تھا۔ مصر میں فرعون کا ظلم اپنی حدوں کو چھو رہا تھا۔ اس نے حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے تمام نوزائیدہ بچوں کو قتل کیا جائے تاکہ اس کی حکومت کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ ہر ماں کے دل میں خوف اور غم کی لہر دوڑ گئی تھی، لیکن اللہ کا کرم سب پر غالب آیا۔ ایک ماں نے اپنے نوزائیدہ بیٹے موسیٰ کو بچانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک چھوٹی سی ٹوکری بنائی، اسے پانی میں محفوظ رکھا اور دریا کی لہروں کے سپرد کر دیا۔ رات کا اندھیرا سب کچھ چھپا رہا تھا، صرف چاندنی کی ہلکی روشنی دریا پر پڑ رہی تھی، جیسے اللہ کا سایہ اس ننھے بچے پر ہو۔ وہ ٹوکری بہتی رہی اور ہر لمحہ ایک نیا خوف اور نیا امید لے کر آتا تھا۔ موسیٰ کا وجود اللہ کی معجزانہ حفاظت میں تھا، اور یہ چھوٹا سا بچہ ایک دن ظلم کے خلاف قیامت کی مانند اٹھے گا۔ موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے اور اللہ کی ہدایت نے ان کے دل میں سچائی اور انصاف کے لیے ایک عظیم مقصد پیدا کر دیا۔ وہ جان گئے تھے کہ مصر میں بنی اسرائیل ظلم و ستم کے ہاتھوں برباد ہو رہے ہیں۔ ہر دن، ہر آن، فرعون کی سفاکی لوگوں کے دلوں پر بھاری ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو منتخب کیا کہ وہ فرعون کے سامنے جائیں اور اسے حق کی بات سنائیں تاکہ ظلم ختم ہو اور لوگوں کو آزادی ملے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چھڑی تھامی اور دل میں حوصلے کے ساتھ فرعون کے محل کی طرف بڑھے۔ ہر قدم کے ساتھ زمین پر سنہری ریت کی چمک گزر رہی تھی، اور صحرا کی ہوا میں ایک خاموشی تھی، جیسے زمین خود منتظر ہو کہ یہ لمحہ کب آئے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام محل پہنچے تو فرعون اپنی شان و شوکت میں مصروف تھا۔ وہ غرور اور تکبر کی علامت بن چکا تھا اور اپنی طاقت پر فخر محسوس کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے اللہ کی ہدایت اور سچائی کے راستے پر چلنے کی نصیحت کی، لیکن فرعون کی آنکھوں میں غضب اور غرور کا طوفان تھا۔ فرعون نے اپنی طاقت دکھانے کے لیے موسیٰ کی بات کو نظر انداز کیا اور انکار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے نشانیاں دکھائیں، جیسے عصا کا سانپ میں بدل جانا، لیکن فرعون کے دل پر اثر نہ ہوا۔ ہر معجزہ کے باوجود فرعون اپنی سفاکی اور غرور سے باز نہ آیا۔ یوں حق اور ظلم کے درمیان کشمکش شروع ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے راستے پر ثابت قدم رہتے ہوئے بنی اسرائیل کو آزادی دلانے کی تیاری میں لگ گئے۔ فرعون کے ظلم سے بچنے اور بنی اسرائیل کی حفاظت کے لیے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ وہ جانتے تھے کہ فرعون کی فوج ہر لمحہ ان کا پیچھا کر سکتی ہے، اور لوگوں کو محفوظ راستے پر لے جانا ضروری تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو صبر اور ایمان کے ساتھ ہدایت دی۔ وہ دریا کی طرف بڑھے۔ جب بنی اسرائیل دریا کی طرف بڑھے، فرعون نے اپنے غرور اور طاقت کے ساتھ انہیں روکنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ سینکڑوں گھوڑے اور جنگجو دریا کی سمت بڑھ رہے تھے۔ ہر لمحہ موت کا خوف بنی اسرائیل کے دلوں میں چھایا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اٹھایا اور دریائے نیل کے پانی دو حصوں میں منقسم ہو گئے۔ خشک زمین سامنے نمودار ہوئی اور لوگ آرام سے اس پر چل کر گزرنے لگے۔ پانی کی خوفناک دیواریں دونوں طرف کھڑی تھیں، جیسے اللہ کی طاقت کا ایک زندہ مظہر۔ فرعون اور اس کی فوج نے ان کے پیچھے چلنا شروع کیا، لیکن جب وہ درمیان میں پہنچے، پانی پھر سے اپنے مقام پر لوٹ آیا اور فرعون کی فوج کو ڈبو دیا۔ یوں بنی اسرائیل کو ظلم سے آزادی مل گئی، اور اللہ کی مدد کی طاقت ہر دل پر واضح ہو گئی۔